پچھلی ویڈیوز میں ہم نے پھول کے نر تولیدی حصے کے بارے میں بات کی تھی، جو یہ حصہ ہے جس میں اینتھرلابس، فلامنٹس اور سٹیمن ہوتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ میل گیمیٹ یعنی پولنز اینتھرلابس کے اندر بنتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ یہ پولنز کیسے ماحول میں خارج ہوتے ہیں۔ اب جب یہ پولنز باہر آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب یہ پولنز باہر آ جاتے ہیں تو یہ پھول کے مادہ تولیدی حصے پر گرتے ہیں، یعنی مختلف طریقوں سے مادہ تولیدی حصے پر گرتے ہیں جو یہ حصہ ہے۔ ان طریقوں میں ہوا بھی ہو سکتی ہے یا کیڑے بھی، خیر یہ ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ مادہ تولیدی حصے پر گرتے ہیں، فرٹیلائزیشن ہو جاتی ہے۔ اب فرٹیلائزیشن کے بارے میں تفصیل سے بات کرنے سے پہلے ہمیں پہلے مادہ تولیدی حصے کو سمجھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس ویڈیو میں آپ کو پھول کے مادہ تولیدی حصے کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گی، اور ہم اس حصے کو پسٹل کہتے ہیں۔ جب میں 5ویں یا 6ٹھی جماعت میں کی اور میں نے پہلی بار اپنی کتاب میں پھول کے نر اور مادہ تولیدی حصے کی تصویر دیکھی تو مجھے لگا کہ یہ مادہ تولیدی حصہ کافی حد تک پانی کے جگ یا برتن جیسا لگتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ چلیں آپ کے خیالات کی مدد کے لیے کیوں نہ میں پسٹل کی تھوڑی ترمیم کر دوں۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، صرف شکل ہی نہیں، اس برتن اور پسٹل میں کچھ اور مماثلت بھی ہیں۔ ہاں، اور مماثلت بھی دیکھ سکتے ہیں، اور میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے۔ دیکھیں، اگر آپ اس برتن میں پانی ڈالنا چاہیں تو آپ اوپر والے حصے سے ڈالیں گے نا، برتن کے منہ سے۔ اسی طرح جہاں پولن ٹیوب جو پولن سے نکلتی ہے اس پسٹل میں داخل ہوتی ہے، یہ بھی اوپر والے حصے سے ہی داخل ہوگی۔ یہ جو پھولا ہوا حصہ آپ دیکھ رہے ہیں، پولن اپنی پولن ٹیوب کے ذریعے اوپر والے حصے سے اندر جائے گا۔ اب پانی اس کے اس لمبے اور سجیلے گلے سے تیزی سے گزرے گا جو اس کے پاس ہے۔ یہاں بھی پولن اسی لمبے سجیلے گلے سے نیچے کی طرف حرکت کرے گا اور پھر پانی یہاں جمع ہو جائے گا اس برتن میں۔ اور اگر پولن ٹیوب کی بات کریں تو وہ فرٹیلائزیشن اسی چوڑے اور پھولے ہوئے حصے میں کہیں کرے گی۔ اچھا، آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ یہ پولن ٹیوب کہاں سے آئی یا یہ پولن سے کیسے بنی، کیونکہ اس پر ہم ایک الگ ویڈیو میں بات کریں گے۔ لیکن ابھی کے لیے بس یاد رکھیں کہ پولن اوپر سے اپنی پولن ٹیوب کے ذریعے اندر داخل ہوتا ہے اور سیدھا اس چوڑے حصے تک جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں اس لمبے پتلے حصے کو سجیلا کیوں کہہ رہی ہوں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حصے کا ایک خاص نام ہے، اسے سٹائل کہا جاتا ہے، اور اسی لیے میں اسے سجیلا کہہ رہی تھی، ٹھیک ہے؟ اب پسٹل کے باقی حصوں کے بھی خاص نام ہیں۔ یہ اوپر والا حصہ، اچھا میں پسٹل کی برتن جیسی شکل کو ہٹا دیتی ہوں، یہ لیجئے۔ اب یہ اوپر والا حصہ کہلاتا ہے سٹگما۔ اب سٹگما کچھ چپچپے مادے خارج کرتا ہے جن پر پولن چپک جاتا ہے۔ اب چپچپاہٹ سے سٹگما کو یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ نیچے والا چوڑا حصہ، اس میں انڈے ہوتے ہیں، یہ انڈے یا مادہ گمیٹ کو رکھتا ہے، اور اس پولن والے حصے کو کہتے ہیں اووری۔ یہ پسٹل کی اووری ہے۔ تو یہ سب تھا کہ پسٹل یا مادہ تولیدی حصہ باہر سے کیسا نظر آتا ہے۔ اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پسٹل کے اندر کیا ہے۔ تو آئیں پسٹل کے اندرونی حصے کو بڑا کر کے دیکھتے ہیں۔ اب اگر آپ اس اووری والے حصے کو قریب سے دیکھیں تو آپ کو چھوٹے چھوٹے لوب جیسی ساخت نظر آئیں گی جو ایک ڈنڈی جیسی چیز سے جڑی ہوئی ہیں۔
یہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں اصل میں کچھ نہیں، لیکن میں انہیں وہ گھر کہنا پسند کرتی ہوں جن میں مادہ گمیٹ بڑھنا شروع کرے گی، اور اس لوبیول یا لوب کو اوویول کہا جاتا ہے، اور اس کا ایک اور خاص نام بھی ہے جسے میگا سپورنجیم کہتے ہیں۔ اب سپورنجیم کا مطلب ہے وہ جگہ یا حصہ جہاں سپور بنے گا۔ اس صورتحال میں مادہ سپور کو میگا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ نر سپورز سے بڑا ہوتا ہے جنہیں مائکروسپورز کہتے ہیں، اور وہ مائکروسپورنجیم میں بڑھتے ہیں۔ ہم اس کے بارے میں پہلے اپنی ویڈیوز میں بات کر چکے ہیں، اور چونکہ اوویول وہ جگہ ہے جہاں مادہ گمیٹ بنتی ہے، اس لیے پولن سے نکلنے والی پولن ٹیوب کو اوویول تک پہنچنا ہوتا ہے تاکہ فرٹیلائزیشن ہو سکے۔ اب فرٹیلائزیشن کو بہتر سمجھنے کے لیے اور یہ جاننے کے لیے کہ پولن ٹیوب اور اوویول کے درمیان ملاپ کہاں ہو رہا ہے، ہمیں اوویول کی ساخت کو تفصیل میں سمجھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اب آئیں اووری کو بڑا کرتے ہیں اور ہم صرف ایک اوویول کو دیکھیں گے۔ اور ایک اوویول بہت سارے سیل کے مجموعے سے مل کر بنتا ہے جسے نیوسیلس کہتے ہیں۔ یہ لفظ نیوکلیس سے ہی نکلا ہے، اور اس کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ میرا خیال ہے جیسے نیوکلیس کسی ایٹم کا درمیانہ یا بنیادی حصہ ہوتا ہے، اسی طرح نیوسیلس نئے سیل میں اوویول کا بنیادی حصہ بنتا ہے، اور یہ بہت اہم ہے کیونکہ انہی میں سے ایک سیل بڑھ کر مادہ گمیٹ یا مادہ سپور بن جاتا ہے، اور چونکہ یہ سیلز اتنے اہم ہیں، قدرت نے انہیں ایک خاص حفاظتی غلاف دیا ہے جسے انٹیگومنٹ کہتے ہیں۔ یہاں میں نے دو تہیں دکھائی ہیں، غلاف یا انٹیگومنٹ کی، لیکن آپ میں سے کچھ کے پاس صرف ایک ہی تہ ہوگی، تو یہ انٹیگومنٹ اصل میں غلاف ہی ہیں۔ یہ وہ غلاف ہیں جو نیوسیلس سیلز کو ڈھانپتے ہیں، لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ نیوسیلس سیلز یا سیل ماس کا ایک چھوٹا سا حصہ بے نقاب رہ جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیوں؟ اچھا، میں بتاتی ہوں، اسے اس لیے بے نقاب چھوڑا جاتا ہے تاکہ پولن سے آنے والی پولن ٹیوب مادہ گمیٹ تک پہنچ سکے، کیونکہ انہی میں سے ایک سیل مادہ گمیٹ بنے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ حصہ اس لیے چھوڑا جاتا ہے تاکہ پولن ٹیوب آسانی سے آ سکے اور مادہ گمیٹ سے جڑ سکے، اور جو چھوٹا سا حصہ بے نقاب رہ جاتا ہے اسے مائکروپائل کہتے ہیں۔ مائکرو کا مطلب ہے چھوٹا، اور پائل ایک یونانی لفظ سے آیا ہے جس کا مطلب ہے دروازہ، تو یہ بالکل ایک چھوٹے دروازے کی طرح ہے جو پولن ٹیوب کو نیوسیلس سیلز تک، یا ہم کہہ سکتے ہیں مادہ گمیٹ تک پہنچنے دیتا ہے۔ اب وہ حصہ اور وہ نئے سیلز جو بالکل مائکروپائل کے مخالف سمت میں ہیں، اسے خاص نام دیا گیا ہے جسے چلازہ کہتے ہیں۔ تو چلازہ اصل میں کچھ نہیں، بس مائکروپائل کے بالکل مخالف سمت کو کہتے ہیں۔ اب یہ نیوسیلس سیل ماس اپنے غلاف کے ساتھ اووری کے اندر ایسے ہی تو نہیں تیر سکتے، ٹھیک ہے؟ اسے اووری کی دیواروں کے ساتھ کہیں نہ کہیں جڑنا ہوتا ہے، تو یہ جوڑ ایک ڈنڈی جیسی چیز سے ہوتی ہے جسے فیونیکل کہتے ہیں، اور یہ فیونیکل اور اووری جس جگہ ملتے ہیں اسے پلیسنٹا کہتے ہیں، اور وہ جگہ جہاں فیونیکولس انٹیگومنٹ سے ملتا ہے اسے ہم ہیلو کہتے ہیں۔ اب اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ او میرے خدا، اتنے سارے نئے الفاظ یاد کرنے ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سب الفاظ یونانی اور لاطینی زبان سے آئے ہیں، اسی لیے ہمیں یہ یاد کرنا تھوڑا مشکل لگتا ہے۔ تو کیا ہمیں یہ نام یاد رکھنے چاہیں؟ بس امتحانات کے لیے تو ہاں، لیکن ویسے اگر ہمیں یہ سارے نام یاد نہ بھی رہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو اوویولز کی ساخت کے بارے میں بس اتنا ہی۔ اب اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ تو بڑا آسان خاکہ لگ رہا ہے، یہ تو بہت آسان ہے، لیکن یہ وہ خاکہ نہیں ہے جو ہمیں اپنی کتابوں میں نظر آتا ہے۔ جو ہمیں اپنی کتابوں میں نظر آتا ہے وہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے۔
یہ بالکل اسی اوویولز جیسا ہے، بس اسے الٹا رکھا گیا ہے اور اسی لیے اسے ایناٹروپس اوویول کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے الٹا رکھا ہوا۔ اور یہ اوویولز کی سب سے عام قسم ہے، اسی لیے ہمیں یہی تصویر زیادہ تر کتابوں میں ملتی ہے۔ اچھا، اب ہم دونوں اوویولز کا موازنہ کرتے ہیں تاکہ آپ کو بہتر سمجھ آ سکے۔ تو یہ اندر والا دائرہ جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، یہ مادہ گمیٹ ہے، اور یہاں ہم نے ابھی مادہ گمیٹ نہیں بنایا، لیکن یہ انہی نیوسیلس سیلز میں سے کسی ایک سے بنے گا۔ تو اگر ہم یہاں مادہ گمیٹ کو نہ دیکھیں تو یہ سارا حصہ نیوسیلس ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اسے بھی وہی رنگ دے دیتے ہیں۔ یہ نیوسیلس ہیں، اور جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں نیوسیلس کے یہاں 2 ڈھکن ہیں، اس میں بھی 2 ڈھکن ہوں گی۔ تو یہ 2 چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ انٹیگیومنٹس ہیں، اور وہ حصہ جو انٹیگیومنٹ سے ڈھکا ہوا نہیں ہے اسے مائکوپائل کہتے ہیں۔ تو یہ ہے مائکوپائل این، اور جو حصہ مائکوپائل کے بالکل مخالف ہے وہ چلازہ کا سرا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو انہیں بھی نام دے لیتے ہیں۔ اور اب چونکہ یہ اوویول الٹا رکھا گیا ہے تو فینیکولس اور پلیسینٹا اوپر کہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم اسے فینیکولس مان لیں تو وہ حصہ جو فینیکولس کو انٹیگیومنٹ سے جوڑ رہا ہے اسے فینیکولس کہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے فینیکولس۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہائلم کہاں ہوگا۔ ہائلم وہ جگہ ہے جو فینیکولس اور انٹیگیومنٹ کو جوڑتی ہے، تو یہ یہاں کہیں ہوگا، اور یہ رہا۔ یہ ایک عام اوویول کے سارے مختلف حصے ہیں، یہ وہ سب حصے ہیں جو آپ کو جاننے چاہیے۔ اور اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ نیوسیلس کے سیلز کیسے تقسیم ہوتے ہیں اور مادہ گامیٹس کیسے بنتے ہیں۔ لیکن اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ کے لیے ایک ناموں کے بغیر اوویول کا خاکہ چھوڑ دوں۔ کیسا رہے گا اگر آپ ویڈیو کو روکیں اور مختلف حصوں کو نام دینے کی کوشش کریں؟